بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون کون تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی؟ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے اور جو بھی بادشاہ بنتا اس کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید فرعون کسی ایک ہی شخص کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بڑا ہی جری تھا اور اسے اپنی طاقت پر بہت ہی غرور اور گھمنڈ تھا۔ فرعون کو تقریباً 100 سال تک کبھی بخار تک نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی وہ بیمار ہوا، اور جب اسے کوئی تکلیف نہ آئی تو وہ غرور میں پڑ گیا اور اسے لگتا تھا کہ شاید وہی سب سے زیادہ پاورفل انسان ہے۔ اور یہی وہ فرعون تھا کہ جس نے اپنے زمانے میں اعلان کیا کہ لوگو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لوگوں کو اپنی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیتا، اور پھر اس طرح ہزاروں لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون سویا ہوا تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود یا اس کے محل میں گرا اور پھر اس کے محل کو آگ لگ گئی۔ فرعون گھبرا کر اٹھا اور صبح نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی صحیح تعبیر بتائے۔ بہت سے کاہنوں نے الگ الگ تعبیریں بتائیں، اور پھر جو بہت بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا اور تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنتے ہی فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس اعلان کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ پھر اس طرح ایک سال کے اندر 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کتنے ہی بچے مارے گئے۔ پھر فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ایسے ہی بچے قتل ہوتے رہے تو ہمیں خدمت گزار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اگر بچے نہیں ہوں گے تو جوان کہاں سے آئیں گے اور پھر ہمارے یہ گھٹیا کام کون کرے گا؟ تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے۔ اتفاق سے جو سال قتل کیا جانے والا تھا اسی سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ حاملہ تھی، اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ تہہ خانے میں چلی جائیں، اور پھر بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا عطا کیا۔ وہ گھبرا گئی کہ یہ سال تو مارے جانے والا ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ ان کا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک لکڑی کا صندوق لے لیں اور اس میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے بہائے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ پھر ان کی والدہ نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیا اور دریا کے کنارے ڈال دیا، اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی رہی۔ وہ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے پر جا لگا۔ اتفاق سے وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا۔ فرعون کی بیوی وہاں اکثر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تو اس نے صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے کے ساتھ لگا ہوا دیکھا، تو اس نے صندوق کو فوراً اٹھانے کا حکم دیا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو کھولا گیا، اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ موجود تھا۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، تو فرعون کی بیوی نے اسے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ مجھے دو، یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اور پھر اسے اپنے ساتھ محل لے آئی۔ اور پھر فرعون سے کہا کہ آج دریا میں بہتا ہوا بچہ کنارے پر آ لگا اور میں اس کو اٹھا لائی۔ فرعون نے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے خاندان سے پیدا ہوگا، جبکہ یہ بچہ تو دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، معلوم نہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو مت مارو، قریب ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون بیوی کی بات پر رضامند ہو گیا اور بچے کو زندہ رکھ لیا۔ اور پھر جب بچے کی پرورش کی بات آئی اور بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو دایا کو بلایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری عورتیں آئیں
اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بہن وہیں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ ہاں جاؤ بلا لاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ہی والدہ کو بلا لائیں۔ جب آپ کی والدہ وہاں تشریف لائی تو موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ شاہی خاندان میں رہے گی اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور پھر انہی کی والدہ سے دودھ پلانا اور پھر اس کی اجرت بھی دلانا، یہ سب رب ذوالجلال کی شان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 2 سال کے قریب ہوئی تو فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گود میں کھیلتے کھیلتے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور اس کے منہ پر ایک تماچا لگایا۔ یہ پہلی بار تھی کہ فرعون کے منہ پر کسی نے تماچا لگایا تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ بچہ کیسے مجھے مار سکتا ہے، کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جو ہماری سلطنت کے خلاف جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اسے معلوم نہیں۔ فرعون نے کہا کہ مجھے اس بچے کا امتحان لینا ہے، اس بچے کو سب معلوم ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں۔ امتحان لیتے وقت فرعون کی بیوی نے کہا، ایک کام کرو، پھر ایک برتن میں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے لاؤ اور دوسرے برتن میں سفید رنگ کے پھول لاؤ۔ اگر بچہ عقل مند ہوا تو پھولوں کو پکڑے گا، ورنہ بچے کھلتی ہوئی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یہ بچہ آگ کی طرف آئے گا۔ فرعون اس بات پر رضامند ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک برتن میں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور دوسرے میں پھول لائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ماں کے پیٹ سے ہی علم عطا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ کی عمر 2 سال تھی اور آپ سے کہا گیا کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اور زبان دونوں جل گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً وہاں سے ہٹایا گیا اور پھر اس طرح فرعون مطمئن ہو گیا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ ناسمجھ ہے، اگر سمجھدار ہوتا تو آگ کی طرف نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے اس انگارے کو زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان زندگی بھر متاثر رہی، اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔